पतरस रसूल कौन थे? आए उनका तारीखी पस मंज़र देखते हैं। ज़मीन पर यीशु मसीह की खिदमत के दौरान उनके शागिर्दों का एक ग्रोह था जो जहाँ कहीं यीशु मसीह जाते उनके साथ जाते थे, उनकी पैरवी करते थे, उनकी तलीमात और मौजज़ात के गवाह थे और बहुत निजी तालीम हासिल करते थे और आखिरकार इंजील को तमाम कौमों में फैलाने का हुक्म दिया गया था। इन शागिर्दों में से एक पतरस रसूल थे। हम इंजील और अमाल की किताब में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बाद में उन्होंने 2 खतूत लिखे जो नए अहदनामा में हैं। पतरस रसूल पहली सदी ईस्वी में रहते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसराइल में गुजारा था। पतरस को असल में शमौन कहा जाता था। पहली बार जब पतरस रसूल का बाइबल में ज़िक्र किया गया है तो उनका तारुफ एक काबिल ज़िक्र जुमले में कराया गया है, यानी शमौन जिन्हें पतरस कहा जाता था। आए मत्ती की अंजील 4 बाब 8 आयत में देखते हैं, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। इस तरह उनका नाम शमौन था और हम पढ़ते हैं कि वो अपने भाई अंद्रयास के साथ माहीगीरी का काम करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया कि वो अपने जाल छोड़कर उसकी पैरवी करें और उन्होंने की। उस वक़्त से शमौन यीशु मसीह का शागिर्द बन गया और बाद में उन्हें रसूल भी कहा जाता है। पतरस के दोहरे नाम की वजाहत यूहन्ना 1 बाब 42 आयत में की गई है। आइए देखते हैं। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। पतरस रसूल का ताल्लुक़ यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदरूनी दायरे से था। पतरस न सिर्फ यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे, बल्कि उस ग्रोह में उनका एक ख़ास मुकाम था। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम पढ़ते हैं कि सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह के साथ जाने की इजाज़त थी। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह ने एक छोटी लड़की को मुर्दों में से ज़िंदा किया तो वहाँ पर लिखा है, आइए देखते हैं, मरकज़ 5 बाब 37 आयत। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी। इसके अलावा जब यीशु मसीह की पाकीज़गी और परहेज़गारी को एक पहाड़ पर दिखाया गया तो लिखा है मत्ती 17 बाब 1 आयत में, आइए देखते हैं। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। और जब यीशु मसीह ने मरने से पहले शाम को गतसमनी के बाग में दुआ की थी, वहाँ पर भी एक हवाला लिखा गया है। आइए देखते हैं मरकज़ 14 बाब 33 आयत। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पतरस रसूल शागिर्दों के तर्जमान भी थे, यानी कि शागिर्दों से बड़े थे। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह की मौत से कुछ अर्सा पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरह पतरस ने ज़ोर देकर कहा। आइए देखते हैं मरकज़ 14 बाब 31 आयत। लेकिन उसने बहुत ज़ोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। इसी तरह
اور سب نے بھی کہا، اور پطرس رسول اس بات کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں متی 16 باب 15 اور 16 آیت۔ اور اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس یسوع کے لیے پرجوش تھے، لیکن اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ پطرس ایک مغرور آدمی تھا۔ ایک سے زیادہ بار اس نے بغیر سوچے سمجھے کام کیے۔ مثال کے طور پر جب شاگرد رات کے وقت ایک کشتی میں سوار تھے اور یسوع پانی کے اوپر سے گزر رہے تھے تو پطرس نے پانی پر چلنے کی اجازت مانگی۔ مگر آئیں دیکھتے ہیں متی 14 باب 30 آیت میں، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ اسی طرح پطرس کا پختہ بیان کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کے بعد 3 بار یسوع مسیح کو جاننے سے انکار کیا جب یسوع مسیح واقعی گرفتار ہوئے تھے۔ اور جب یسوع مسیح نے پہلی بار اپنے شاگردوں سے کہا کہ اسے دکھ اٹھانا پڑے گا اور مرنا پڑے گا، آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں متی 16 باب 22 اور 23 آیت۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آئے گا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس آیت سے پطرس کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ پطرس نے اپنے مالک کا انکار کیا، لیکن یسوع مسیح نے اسے بحال کیا۔ جس رات یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تھا، پطرس بھیڑ کے بیچ یہ دیکھنے لگا کہ اس کے مالک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک کے طور پر اسے پہچانا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی گرفتار نہ کر لیا جائے۔ جب بہت سے لوگوں نے کہا کہ پطرس یسوع مسیح کے پیروکاروں میں سے ایک ہے، تو اس نے 3 بار انکار کیا۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں مرکز 14 باب 71 آیت۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ پطرس کا یہ اپنے مالک کے ساتھ سنگین خیانت تھی۔ جب پطرس کو احساس ہوا کہ یسوع مسیح نے اسے کہا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، تو وہ ٹوٹ گیا اور رونے لگا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا اور اسی دن دفن کیا گیا تھا تو پطرس نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ اب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، لیکن جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 15 باب 5 آیت۔ اور کافہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ یسوع مسیح نے پطرس کو نہیں چھوڑا تھا، اس نے اسے ذاتی طور پر تلاش کیا، اور ایک اور موقع پر اس نے اس سے 3 بار پوچھا۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 21 باب 15 سے 17 آیت تک۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے
اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ جب پطرس نے اس بات کی تصدیق کی تو وہ نہ صرف خدا کی معافی کے لائق ہوا اور اس طرح وہ اپنے ایمان کے طور پر بحال ہو گیا، بلکہ یسوع مسیح کے ایمانداروں کے طور پر بھیڑیں چرانے لگا، یعنی کہ ایک پادری کی خدمت کے لیے بحال ہوا۔ پطرس ابتدائی کلیسیا کا ستون تھا۔ یسوع مسیح کے آسمان پر چڑھنے اور پینتیکوست کے موقع پر روح القدس کے نازل ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح پطرس نے یروشلم میں کھل کر اور واضح طور پر انجیل کی منادی کی۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ بعد میں وہ اس وقت موجود تھا جب پہلی بار سامری ایمانداروں کے ایک گروہ پر روح القدس نازل ہوا، جس کا ذکر اعمال 8 باب 14 سے 17 آیت میں ہے، اور وہ کرنیلیس نامی ایک رومی آفیسر کے گھر گیا۔ جب خدا نے اسے وہاں بھی انجیل کی منادی کرنے کے لیے بلایا تھا، جو ایک حقیقی پیش رفت تھی، کیونکہ کرنیلیس ایک غیر قوم سے تھا۔ اس بارے میں آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال 10 باب 19 اور 20 آیت۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹک ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ اس طرح پطرس رسول نے اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال 1 باب 8 آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ گلاطیوں 2 باب 9 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس ابتدائی کلیسیا میں ایک ستون تھا، جس کا تعلق بنیادی طور پر یہودیوں میں انجیل کی منادی سے تھا۔ اس نے ان دنوں کی رومن دنیا میں بکھرے ہوئے مسیحیوں کو بھی 2 خط لکھے۔ بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ پطرس کیسے مرے، لیکن دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ روم میں شہید کی حیثیت سے مرے، جو یوحنا کی انجیل 21 باب 18 اور 19 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ بھی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہو گیا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ جائے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की पतरस रसूल के बारे में क्या पेशन गोई थी। अब आखिर में हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या सबक है। पतरस की मिसाल से पता चलता है कि हकीकी ईमानदार भी गिर सकते हैं। इसके बेबाक किरदार ने कभी कभी उसे बहुत तेज़ी से बात करने या चीज़ों का वादा करने पर मजबूर किया जो कि वो पूरा नहीं कर सकते थे। जब चीज़ें वाकई ख़तरनाक हो गईं तो पतरस ने अपने मालिक का इनकार किया। ये हमारे लिए भी एक तनबीह हो सकती है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ना समझें। आपको बरकरार रखने के लिए खुदा की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो वो हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह ने पहले कहा था, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान में है इनकार करूँगा, जिसका ज़िक्र मत्ती 10 बाब 33 आयत में है। लेकिन जब पतरस ने तौबा की तो यीशु मसीह ने उसे मुआफ़ कर दिया और यहाँ तक कि उसे इब्तदाई कलीसिया के रहनुमा के तौर पर बहाल कर दिया। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम इतने गुनहगार हैं कि हमें मुआफ़ नहीं किया जाएगा, या ये कि हमारे आसपास के लोग इतने गुनहगार हैं कि खुदा का फजल हासिल नहीं कर सकते। अपनी नाकामियों के बावजूद पतरस से खुदा से डरने वाले शख्स की मिसाल हैं, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की खिदमत में गुजारी और दूसरों के लिए एक अजीम नेमत बने। पतरस की ज़िंदगी की कहानी आपको भी यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए हौसला अफजाई देती है। थैंक यू ऑल।